پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے، یہ سن پہلی ہجری ہوئی، پہلا سال ہوا، اور آپ علیہ السلام 10 سال تک مکۃ المکرمہ میں رہے، وہ 10ویں ہجری ہوئی، سن 10 ہجری۔ ابھی تک یہ مہینہ بالکل بابرکت چل رہا ہے، سب نے متفقہ طور پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 2 سال ہے، اس میں بھی سب نے اس کو متفقہ طور پر بابرکت ہی مانا، کہیں محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ نہیں مانا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور ان کے بعد حضرت 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمارت کی باغ ڈور کو سنبھالا، اور اس طریقے سے یہ تقریباً 30 سال کی مدت گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عمارت آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے بعد ان کے بیٹے کا دور آیا، اور ان کے بیٹے کے دور کے بعد پھر جو ہے یہ اختلافات کی شکلیں بہت ساری شدت میں آئی، اور اس دور کے بعد جو ہے بات یہ بنی کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد خلیفۃ المسلمین کون بنے۔ تو امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد کے لیے نامزد کر دیا، اور یہ کہا کہ ان کے بعد جو ہے اب مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر جو بنے گا وہ ان کا بیٹا بنے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس سلسلے میں نامزد کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا بیٹا نامزد ہو گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ڈٹ گئے، اور انہوں نے کہا قیصر و کسریٰ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ باپ کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا وہ بیٹا ہوتا ہے، تو باپ کے بعد بیٹا، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ چلے گا۔ اور میرے نانا نے جو دین ہمیں دیا ہے، تو نانا کا دین اور مذہب یہ چاہتا ہے کہ شورائی نظام چلے، اور شورائی نظام میں امت کے افراد اہل حل و عقد مل کر بیٹھے سر جوڑ کر، اور وہ اپنے باہم مشورے سے جس کو اپنا امیر اور خلیفہ طے کرے وہ خلیفۃ المسلمین بنے گا، نئے کے باپ کے بعد بیٹا۔ تو ظاہر ہے کہ اس بات پر یہاں پر حضرت امیر معاویہ کا بیٹا جہاں طے ہو رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف اس وجہ سے ہوئی کہ وہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ جاری ہونے کے امکان وہاں سے نظر آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے عزیمت کو وہاں پر جو ہے رخصت کو چھوڑ دیا اور عزیمت پر عمل کیا، اور عزیمت پر عمل کر کے یہ کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، سب مل کر جس کو طے کریں گے وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ اب وہاں پر بات یہ چلی، بالآخر بات یہ بنی کہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ادھر تو جو ہے زیاد، اور پھر اس طریقے سے ایک بہت بڑی ٹیم رہی، اور ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے افراد کے تقریباً 72 افراد خاندان ادھر سے رہے، اور بالآخر سن 61 ہجری جیسے ابھی بول رہے ہیں ہم، سن 1447 ہجری ابھی ہو رہی ہے، سن 1447 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اب شروع ہو چکا ہے۔ ایسا ہی اس وقت سن 61 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام تھا، اور 10ویں محرم تھی، اور وہاں پر کربلا کے میدان میں جب جنگ چھڑی تو اسی کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب بات سمجھیے، وہ تھے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقع پر، یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ تب تک ماہ محرم حرمت والا، ادب والا، احترام والا یہ مہینہ چلتا رہا۔ اب چونکہ شیعہ کے خود 12 امام، ان میں پہلے امام ان کے حضرت علی مرتضیٰ، دوسرے امام حضرت حسن، اور تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ ان کے تیسرے امام تھے، اور تیسرے امام ماہ محرم میں 10ویں محرم کو شہید ہو گئے، اس لیے شیعہ کے عقیدے کو ٹھیس پہنچ گئی کہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے 12 اراکین میں سے تیسرے رکن یہ ماہ محرم میں شہید ہو رہے ہیں، تو ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچی،
اور اس ٹھیس پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ شہادت بھی منحوس، محرم کا مہینہ بھی منحوس، اور 10ویں محرم سب سے زیادہ منحوس۔ اب وہاں سے انہوں نے یہ جو اس کے منحوس ہونے کا عقیدہ چلایا، پورے دنیا میں ایسا سور پھونک دیا کہ سارے دنیا میں لوگوں نے محرم کا مہینہ آتے ہی غم کا مہینہ منانا شروع کر دیا۔ آپ عقل مندی کے ساتھ سوچئے کہ اگر ہم نے اسے غم کا مہینہ منحوس سمجھا، اس میں ہم نے کوئی معاملہ انجام نہیں دیا تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ دشمنان صحابہ کے ساتھ، جن کے دلوں میں سارے صحابہ کا بغض بھرا ہوا۔ ہم تو الحمدللہ اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے، ہماری امائیں اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اہل بیت، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی قربت جتنی زیادہ، ہم اتنا زیادہ ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، بلکہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری ابتدا ہی یہاں سے کہ ہم اپنی آل اولاد کو سب سے زیادہ اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا شیوا ہے، یہ ترہ امتیاز ہے، ہم اہل بیت سے اعلیٰ درجے کی محبت رکھتے ہیں۔ لیکن شیعہ نے کچھ ایسا باور کرایا کہ نہیں، پنجتن کا عقیدہ ان کا ہے۔ پنجتن کے عقیدے میں وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، اور اسی طرح سے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان 5 کو پنجتن کہتے ہیں۔ وہ ان 5 کے علاوہ پھر کسی کی ان کے پاس نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی وہ کسی کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ یہ پنجتن کے عقیدے پر یہ شیعہ کا بنیادی ان کا جو ہے عقیدہ بنا ہوا ہے۔ بھائیو، آپ کی خدمت میں یہ بات یہاں پر عرض کرنی ہے کہ شیعہ نے غیر ضروری طور پر اس مہینے کو بدنام کر دیا، اور انہی کی وجہ سے پورے دنیا میں جو ہے اس مہینے کے آنے کے بعد غم منایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آج پہلی محرم سے آپ دیکھو جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں، یہ سارے شیعہ ایسے غم میں کالے کپڑے پہنیں گے، وہ شادیاں نہیں کریں گے، وہ کوئی تقریب انجام نہیں دیں گے، کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، سب کچھ کرنے کو شیعہ منحوس سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ ہمارے چونکہ تیسرے امام شہید ہو گئے تو محرم بھی منحوس، شہادت بھی منحوس، اس مہینے میں کیا جانے والا ہر کام منحوس۔ سب بولو بھائی، کس کے پاس؟ شیعہ کے پاس ہوتا ہے